أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات، محترم سامعین کرام، پچھلے ہفتے میں حدیث مبارک کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس کی تشریح کے اندر، اس کی توضیح کے اندر یہ بات آئی تھی کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر کسی منزل پر رک کر کے بس میں سوار ہو کر نکل جاتا ہے، تو بس ہماری یہ زندگی بھی اس مسافر کی سی ہے جو 2 منٹ 3 منٹ کے لیے بس کا انتظار کر کے آگے سفر کے لیے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کے لیے 2 سفریں دی ہیں، ایک تو دنیا کا سفر ہے، دنیا کا سفر اس طرح ہے جس طرح مسافر کا سفر ہے، اور وہ مسافر جب آگے منزل مقصود کو پہنچتا ہے جہاں پر اسے ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی ایسا سوچیں کہ ایک مسافر آیا ایک شہر کے اندر رکا، پھر اسے سالوں سال کسی جگہ پہ آرام سے رہنا ہے، تو ایک جگہ اس کے ٹھہرنے کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کر بس میں سوار ہو کر آگے جو چل دیتا ہے، تو اس کی جو ٹھہرنے کی مثال یہ ہماری زندگی کی ہے، اور جو وہ آگے جا کر جس جگہ ہمیشہ رہتا ہے، اپنے گھر کے اندر رہتا ہے یا اپنے رشتہ داروں کے اندر ایک مدت تک رہتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی بھی آخرت کی زندگی ہے۔ اصل زندگی دنیا کا سفر نہیں ہے، دنیاوی زندگی یہ اصل سفر نہیں ہے، اصل سفر تو ہمارا آخرت کا سفر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب ہمیں بھیج دیا ہے، دنیا میں بھیجنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر حالات کو ڈال رہے ہیں۔
ہم دیکھ رہے ہیں جیسے 24 گھنٹے مکمل ہونے لگتے ہیں، اسلام کے نام پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اسلام کے دشمنوں نے، اسلام کے عناصر پسند لوگوں نے اسلام کے خلاف اور سازشیں کی ہے، وہ بھی کھلم کھلا بالکل برسر عام اسلام کی جو احکامات ہیں ان پر پابندیاں لگتی ہی جا رہی ہیں۔ کبھی کسی جگہ اعلان آیا، ابھی قریب کے اندر کسی جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو کسی جگہ اذان پہ پابندیاں لگائی جا رہی، مساجد کے اندر گھس کر کے تالوں کو پھوڑ کر کے ائمہ اور مؤذنین کو مارا جا رہا ہے، انہیں کوٹا جا رہا ہے، انہیں پیٹا جا رہا ہے، اور عین نمازیوں کے وقت میں جس وقت اللہ کے بندے اللہ کے حضور سجدے کے اندر مشغول رہتے ہیں اس وقت میں بم برسائی جا رہی ہے، گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے دل کے اندر، ہم تو انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کبھی ہمارے دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم تو اسلام لائے ہیں، ہم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے ہمیں ظلمتوں کے اندر گھرنا پڑ رہا ہے، ہم مظلوم بن کر بیٹھے ہیں، ہم پر گولیوں کی بوچھاڑیں ہو رہی ہیں، ہمیں ناحق مارا جا رہا ہے، ناحق ستایا جا رہا ہے، ہمارا قصور آخر کیا ہے؟ کبھی ہمارے دماغوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، ہمیں ستایا ہی آخر کیوں جا رہا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے کہا اسلام لانے کے بعد اب جب ہمارا نام مسلمان ہے، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو ہم پر حالات کا آنا یقینی ہے۔ جس طرح آگ کے اندر اگر انگلی ڈالیں تو آگ جلانا جس قدر یقینی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مومن بندہ ہو یا کوئی کافر ہو اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اگر وہ مسلمان بن جائے، مسلمان ہونے کے بعد اس پر حالات کا آنا یقینی ہے۔ اگر حالات اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر نہیں ڈالے گا تو ہمارا امتحان کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے کہا ہے ایکم لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں ہر طریقے سے تم پر آزمائشوں کے اندر گھرا کر کے تمہیں مبتلا کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں ایکم احسن عملا، جو گھر کر بھی، مظلوم بن کر بھی، جو میری عبادت کی خاطر میرے آگے آئے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر حالات ہم پر نہیں آتے تو ہم کہاں اللہ کو یاد کرتے؟ تو آج حالات آ رہے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر مشکل میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی کا موقع ہے تو اللہ دور کر دیتے ہیں، غمی کا موقع ہوتا ہے تو اللہ ہمارے سر پر ہوتا ہے، یعنی اس قدر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو ظاہر ہے کہ جب بھی اللہ اپنے بندے پر حالات کو ڈالتا ہے تو اس وقت بندہ اپنے منہ سے اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، اے میرے پیارے بندو، اے میرے محبوب نبی کی امتیوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اگر تم تقوی اختیار کر لو، اگر تم متقی بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کو واضح کر دے گا، اسلام کو بلندی عطا فرمائے گا، مسلمانوں کو عزت کے اندر لے جائے گا، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے گا، اور پھر کفار کے بارے میں اللہ کہتا ہے کفار کو اللہ ذلیل کریں گے، اسے خار کریں گے، اسے ذلت کی چکی کے اندر پساتے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اے میرے مومن بندو تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، اگر تم اللہ سے جس وقت تم ڈرنے والے بن جاؤ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سربلند عطا فرمائے گا، اور کفار کو ان کے چالوں کے سمیت، کفار کو ان کی سازشوں کے اندر انہی کے حوالے انہی کر دے گا۔ بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا خوف کر رہے ہیں، کتنا ڈر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں صرف دنیا کے اندر کفار کو ذلیل کروں گا، تو رب ذوالجلال نے کہا ہے جس طرح میں نے کفار کو ذلیل دنیا میں بھی کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جنگ بدر کا موقع قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احساس دلانا چاہتا ہے، اس امت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ اس میرے نبی کی جو 313 امت تھی، جو 313 افراد تھے، ان کو یاد کیا کرو، سامنے 1000 کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور یہ لوگ
لوگ جو بے سر و سامانی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک تو امتحان اللہ ایمان کا لے رہا ہے اور دوسری طرف سے کفر مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو رب ذوالجلال نے اپنی نبی کی امتی کو کامیاب کر کے دکھایا، جو ہتھیاروں سے لیس جماعت تھی، جن کے پاس گھوڑے تھے، جن کے پاس اونٹنیاں تھیں، جن کے پاس ہر طرح کے ہتھیار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے نبی کی جو ایک مختصر سی مٹھی بھر جماعت تھی، جن کے پاس نہیں صحیح طریقے سے ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس کوئی سواری کا انتظام تھا، جس جگہ لڑائی ہو رہی تھی نہ وہاں پانی کا انتظام تھا اور نہ ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، جس وقت آپس میں کفر اور ایمان کا ٹکراؤ ہونے لگا تو احادیث کے اندر تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، جنگ بدر کے جب صحابہ نے کفر کے لشکر پر حملہ کیا تو صحابہ نے اس طرح کاٹا کہ جس طرح عورتیں گھروں کے اندر گاجر مولیوں کو کاٹتی۔ تعجب کی بات یہ نہیں کہ ایک مختصر 313 کی جماعت 1000 سے زائد والے لشکر کو مار رہی ہے، تعجب تو اس کی بات ہے، ایک تو جماعت چھوٹی ہے، دوسرا ان کے پاس ہتھیار ایسے نہیں تھے جس طرح سامنے والے سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے، جس طرح میں نے ان کو شروع میں ذلیل کیا، جب ایمان ابھر رہا تھا، اسلام اپنی سر کو اٹھا رہا تھا، اس وقت کافروں نے اسلام کو دبانے کی ناپاک جس طرح شروع میں کی ہے، آج بھی اسی طریقے پہ وہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں اسلام کو نیچا کر کے دکھائیں۔ لیکن اس وقت جو ایمان کی طاقت تھی، اس وقت ایمان کا جو پاور تھا، اس نے کفر کو ذلیل کر دیا، لیکن آج جو اللہ کو ماننے والا ہے یہ خود ذلیل ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے غیروں سے ڈرنا شروع کر دیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ یاد رکھیں، اگر کسی ایمان والے کے دل کے اندر کسی غیر کا خوف ہوگا، کسی غیر کی دہشت ہوگی، کسی غیر سے ڈر ہوگا، تو یاد رکھیں اس کے اندر اللہ کا خوف اتنا ہی کم ہے۔ اگر اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا تو اسے غیروں سے ڈرنے کی مجال کہاں سے ہوتی؟ میں ایمان والا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایمان کو ودیعت میں رکھا ہے، ایمان کو میرے حوالے کیا ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہر معاملے کے اندر، ہر موڑ پر پہ ہم اپنے اللہ سے ڈرا کریں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، ہم جس کے اگر اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو لا کر کے ہمارے پیروں تلے نیچے ڈال دے گا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، وہ تو بے نڈر بن کر کے لڑ رہا ہے، بے خوف ہو کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن ہم اللہ کو ماننے والے، ہم اللہ کو اور اس کے نبی کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، ہم دوسروں سے ڈرے، یہ ہمارا کہاں کا ایمان ہے؟ تو رب ذوالجلال نے کہا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ جس طرح انہی جنگ بدر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ناکامی کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی ہے، اسی طرح ٹھیک دنیا کے علاوہ کل آخرت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں ایک طرف علیحدہ ہو جاؤ، ایک طرف میری نبی کی امتی ہوگی، ایک طرف ایمان والے ہوگے، ایک طرف اور انبیاء کی جماعتیں ہوگی، لیکن دنیا کے اندر جو اسلام کو مٹانے کی ناپاک سازشیں کرتے رہے، اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے رہے، مسلمانوں پہ حملے کرتے رہے، دین کو مٹانے پر کوئی کمی نہیں کی، قرآن کو مٹانے کے لیے ہر ہمیشہ بھگ دوڑ مچاتے رہے، ایسے لوگوں آج کے دن تم مجرم بن کے آؤ گے، آج علیحدہ ہو جاؤ، ساری امت دیکھے گی، ہم کل قیامت کے دن سوچیں گے ہاں ہم نے کل کی دنیا کے اندر رہنے کے وقت ہم نے اپنے اللہ کو منوایا ہے، ہم نے اللہ سے ڈرا تھا، تو آج رب ذوالجلال نے اسلام کو مٹانے والوں کو ایک طرف کر کے انہیں مجرم بن کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو جس طرح آج کے حالات ہیں مسلمانوں پر، وہ تو حالات ہمارے دنیا سے جانے تک آتے ہی رہیں گے، ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ گھبراتا وہ ہے جو مومن نہیں ہوتا، گھبراتا وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، گھبراتا وہ ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے درگاہ میں آ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتا۔
ہم تو اللہ کے عباد ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہمارا معبود ہی ایک ہے۔ جب بندے کے اندر ایمان آتا ہے، ہم نے سب کچھ مان لیا ہے کہ ہمارا سب کچھ کرتا دھرتا ہمارا معبود ہے، ہمارا اللہ ہے، تو ہمیں خامخواہ کسی سے کیا ڈرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حالات اس لیے ڈالتا ہے کہ میں بندے کو آزماؤں، کون سا میرا بندہ ایسا ہے جو میرے اس امتحان کے اندر کھرا اتر رہا ہے، کون میرا بندہ ایسا ہے جو غیروں سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے ڈر رہا ہے، جو غیروں سے مانگنے کی بجائے مجھ سے مدد لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، چونکہ انسانی فطرت ہوتی ہے، اگر کوئی بڑی جماعت ہے اس کے سامنے چھوٹی جماعت ہے تو دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی جماعت، مٹھی بھر جماعت، گنے جانے والی جماعت اتنے بڑے لشکر کے سامنے کیسا کر سکتا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے دماغ کے اندر بات آتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جنگ بدر کا ماحول تھا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار کا مجمع 1000 سے زائد ہے، پیچھے نظر دوڑائی، اپنے صحابہ کو دیکھا تو 313 یا اس کے لگ بھگ آس پاس ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچی مٹی پر کیچڑ پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا میرے رب، اے میرے اللہ، اگر یہ مٹھی جماعت، مٹھی بھر جماعت اگر آج ختم ہو جائے گی تو میں تیری قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ دنیا میں ان کے علاوہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے صحابہ کو کامیابی نہیں دی۔ ہر تاریخ مؤرخ جب لکھتا ہے، اپنے قلم کو اٹھاتا ہے، صحابہ کے بارے میں لکھنا چاہتا ہے تو اسے انتہائی حیرت ہوتی ہے، انتہائی وہ حزن و ملال کے اندر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ آخر کون سی جماعت ہے جو اتنا کم لشکر ہونے کے باوجود، ہاتھ میں ہتھیار نہ ہونے کے باوجود، یہ کون سی طاقت ہے اتنے بڑے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو نیچے وہی مؤرخ یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کا انتظام تھا، نہ ان کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، بس ایک چیز ان کے اندر تھی، وہ ہے ایمان کی طاقت تھی۔ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنایا ہے، سامنے اگر تلواروں کی بوچھاڑیں ہوتی، تیروں کی بوچھاڑیں ہوتی تو یہ اپنے ایمان کی مضبوط طاقت سے اس کا جم کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور یہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے اے میرے بندوں، اگر تم مجھ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو میں انہی دنیا کے اندر بھی ان کفاروں کو، ان مشرکین کو، ان یہود و نصارہ کو، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والوں کو، اسلام کے خلاف سازشیں رچانے والوں کو دنیا کے اندر بھی انہی نیچا بتاؤں گا، دنیا کے اندر بھی انہی ذلیل کروں گا، اور تمہیں باعزت بناؤں گا، معزز بناؤں گا، عظیم تر بناؤں گا، اور تمہارا سر میں فخر سے بلند کر دوں گا۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور کل آخرت کے اندر بھی اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، دنیا کے اندر خدا کی نافرمانی کرنے والوں الگ سے آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ یجعل لکم فرقانا، تمہیں باعزت کرے گا۔ پھر آگے اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اگر تم مجھ سے ڈرا کرتے رہو گے تو میں تمہارے ہر بڑے چھوٹے سیئہ خطایا گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ہم دن میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ایک تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں، تمہارے سیئات کو بھی معاف کرتا ہوں، تمہیں نیکیوں سے پاک باز بھی بناتا ہوں، پھر آگے میں تمہاری مغفرت بھی کر دیتا ہوں۔ مغفرت کے معنی یہ ہے کہ جس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، بالکل اس کا نام اعمال پاک و صاف ہوگا، تو اس وقت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، یعنی بالکل ہی اس کے سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صفائی عطا فرمائی۔ تو اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے آخر کم از کم اتنا کرو کہ تم میری نعمتوں کو گن گن کر شمار نہیں کرنا چاہتے، البتہ ان کی قدر کرنا سیکھو۔ قیامت کے اندر رب ذوالجلال کے پاس 3 رجسٹر آئیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال فرشتوں سے منگوائے گا کہ ہر بندے کے پاس 3 رجسٹر ہوں گے۔
ایک رجسٹر اس کے گناہوں کا ہوگا، ایک رجسٹر اس کے نیکیوں کا ہوگا، تیسرا رجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں پر انعام کی بارشیں کی، ایک مستقل اللہ کا رجسٹر نعمتوں کا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے ایک رجسٹر میں گناہ ہیں تو دوسرے میں اس کی نیکیاں ہیں، تیسرے رجسٹر میں میری نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت کو بلائے گا، بلا کر کے کہے گا جا میرے بندے کے جو ایک دو رجسٹر میں سے ایک رجسٹر کے اندر بالکل اس کی جو نیکیاں ہیں اس کا مقابلہ کر۔ تو ایک نعمت حقیر ادنا نعمت رب ذوالجلال کی نیکیوں کی جو رجسٹر، اللہ کی نعمتوں کی جو رجسٹر ہے اس میں سے ایک نعمت اللہ کی آئے گی، آ کر کے بندے کی جو تمام نیکیاں ہیں زندگی بھر کی ان سے مقابلہ کرے گی، پھر رب ذوالجلال کے پاس واپس آ کر کہے گی اے باری تعالیٰ، اے میرے اللہ، میں نے سارے نیکیوں کا مقابلہ کیا ہے، سارے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن میرے مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکی۔ اللہ کی ایک نعمت، ایک رجسٹر تو بھرا پڑا ہے لیکن اس میں سے ایک نعمت اللہ کی، ہمارے زندگی بھر کے ساری نیکیاں اللہ کی ایک نعمت کی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی نعمت کا مقابلہ ہماری نیکیاں کہاں سے کر سکتی ہیں؟ ایک سانس جو چل رہی ہے، اگر 2 منٹ کے لیے ہماری سانس رک جائے تو میرا نام، جیسا میرا نام عبداللہ ہے، جو بھی ہے میرا نام، اس کے بعد سانس رکنے کے بعد مردہ ہو جائے گا۔ کل تک یہ مالدار تھا، 2 منٹ پہلے مالدار تھا، 2 منٹ پہلے یہ بڑا شہزادہ تھا، 2 منٹ پہلے یہ بادشاہ تھا، 2 منٹ پہلے یہ روزیوں کا مالک تھا، 2 منٹ پہلے اس کے چرچے ہونے لگتے تھے، اس کی بلندیوں کے چرچے ہونے لگتے تھے، اس کی شہرت ہر 400 پھیل گئی تھی، 2 منٹ سانس رک گئی، اب اس کا نام مردہ ہو گیا ہے۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہو، اگر وہ مر جائے، اسے غسل بھی دے کر مسجد کے سامنے رکھے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی عبداللہ کو قبرستان کب لے جایا جائے؟ کیا کہتے ہیں؟ میت کو کب اٹھایا جائے گا؟ باپ، اگر کسی کا باپ مرا ہے، بیٹا وہاں پر کھڑا ہے، فون آتا ہے کہ تمہارے باپ کا جنازہ کب اٹھے گا، نہیں پوچھا جائے گا، بیٹے کو کال کر کے فون کیا جائے گا کہ تیرے باپ کی میت کو یہاں سے کب اٹھایا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے ایک سانس کی کتنی بڑی قدر ہے، اس کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کی کس قدر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو ہمیں بجا لانا چاہیے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یوں سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقے سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، میری نعمتوں کے اندر تم غور کیا کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جانوروں میں نے نعمتیں تمہارے لیے عطا کی ہیں، تم تو بس اپنے جسم کے اندر میری نعمتوں کو تلاش کرو تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کان ہے، آنکھ ہے، اگر آنکھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دی تو انسان کہاں کرے گا، اس کی قیمتیں گھٹا دی جاتی۔ ایک بچہ پیدائشی نابینا تھا، کتابوں کے اندر ایک مختصر واقعہ لکھا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا حضرت جی میرے لیے دعا کر دیں۔ تو وہ جو اللہ والے تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ لڑکا چونکہ جوان ہے، اس کے دل کے اندر شاید خواہش یہ ہوگی کہ شادی کے لیے دعا کروانا چاہتا، شاید جوان ہونے کی وجہ سے شادی کے لیے دعا کروانا چاہ رہا ہے۔ تو آخر اس اللہ والے بندے نے پوچھا بیٹا بتاؤ تو صحیح میں دعا کس کام کی کروں؟ تو جیسے ہی یہ سوال سننا تھا کہ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، تو کہا حضرت جی کیا میں اب بھی یہ بات بتا سکتا ہوں، میرے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے 22 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس باپ کو میں زندگی پر باپ باپ کر کے بلاتا رہا، جس ماں کی میں گودی میں کھیلتا رہا، آج تک میں نے ان آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھا، آج تک میں نے ان آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھا۔ آج اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو یہ آنکھیں ہم کس چیز پر لگا رہے ہیں؟ ان بے عریانیت پر لگا رہے ہیں اور درندگی کی چیزوں میں ہم ان آنکھوں کو لگا رہے ہیں جس پر اللہ کی ناراضگی ٹپکتی ہے، اللہ کا غصہ بھڑک اٹھنے لگتا ہے۔ اگر آنکھ ہوتی تو اس نوجوان کی وہ بھی اپنے کعبۃ اللہ کی نظر کر لیتا، اگر اس کی آنکھ ہوتی تو وہ قرآن کریم کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے اس کی حفاظت کر کے اس کو پڑھنا شروع کر لیتا، اگر اس کی آنکھ ہوتی تو وہ بھی اپنے آنے والے بزرگ اور اللہ والوں کی زیارت کر لیتا، اور اس کی آنکھ ہوتی تو اسے جنم دینے والے ماں باپ کا تو کم از کم دیدار کر لیتا۔
تو وہ نوجوان کہلاتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اتنی چیز کی ضرورت ہے، اللہ مجھے ایک مرتبہ میری آنکھوں کو بینائی عطا فرما دے، کم از کم میں ایک وقت کے لیے اپنے ماں باپ کی زیارت کروں۔ ہم نے بھی دیکھا ہے ایسا نوجوان ہے، حشاش ہے، بشاش ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، اور اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑا حسین ہے، اگر کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر خیال ہوتا ہے کہ اتنا اچھا نوجوان ہے، اس کے چہرے سے خوبصورتی ٹپک رہی ہے، میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں میری بیٹی کا نکاح اس سے کرا دوں گا۔ سامنے پہنچتے ہیں، چونکہ ہم سنتے ہیں کہ اس بڑے نوجوان کے خوبصورت کے چرچے ہر طرف لگے ہیں، سامنے سے جانے کے بعد اس سے بات کرنے کے بعد پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، اللہ نے اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے، خوبصورتی کے اندر۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کے دماغ کے اندر فتور ہے، اس کے دماغ کے اندر پھٹن ہے، اس کا علاج ناممکن ہے، اور جتنا 4 مہینے 3 مہینے کی بچوں کی عقل ہوتی ہے، اس 30-28 سال کے لڑکے کے اندر اتنی عقل ہے۔ دماغ نہ ہو تو اس خوبصورتی کا کیا فائدہ ہے، دماغ نہ ہو کہ اس مالداری کا کیا فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بندوں پر دیکھ کر کے انہیں ڈرایا بھی ہے، انہیں خوفناک طریقے سے سمجھایا بھی ہے، پھر اچھے طریقے سے بھی سمجھایا ہے کہ اگر تم ان کی قدردانی کرو گے تو میں مزید اضافہ کرتا رہوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری شکر کی ناقدری کرتے رہو گے تو میں دھیرے دھیرے کر کے تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دوں گا، اگر تو مالدار ہے لیکن میری ناشکری کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ تیرے مال کے اندر میں نقصان کو ڈال دوں گا، تیرے کاروبار کے اندر میں خسارے کو ڈال دوں گا، تو انتہائی مالدار ہونے کے باوجود، صوبے کا مالدار ہونے کے باوجود افسوس کرتا پھرتا رہے گا کہ میں اتنا بڑا مالدار لیکن آج ہی میری کمائی کے اندر گھاٹا ہونے لگا۔ لیکن ہمارا دماغ وہاں تک نہیں جاتا، بس ہم محدود ہیں کہ دنیا کے اندر ہم اپنی دماغ کو، ہم اپنی آنکھوں کو تھوڑا آسمان پر لے جائیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی تو ایک خالق تو ہے جو ہم ان ساری نعمتوں کو ہم پر بارش کی طرح برسا رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا ہے نعمت کی قدر نہیں تو اللہ چھین لے گا۔ ایک بڑا بزنس مین ہوتا ہے، وہ اپنے 2 بیٹے ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں ہوشیار، دونوں کے دونوں خوبصورت، دونوں کے دونوں ذہین اور فطین ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو بڑا لڑکا ہوتا ہے باپ بلا کر کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ میں تجھے 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، اس میں جا کر اپنا بزنس چلانا۔ اب بیٹا لے گیا ان کروڑ روپیوں، بزنس میں ڈال دیتا ہے، اگر اس سے منافع اسے ملتا رہا یا اوپر چڑھتا رہا، اس کی شہرت بڑھتی رہی تو باپ اسے لے جا کر کے اور کروڑ روپے اسے دیتا ہے، کیونکہ میرے مال کے اندر میرے مال کی اس نے قدر کی ہے، میرے مال کو اس نے صحیح جگہ پہ لگا کر کے اس سے نفع کما رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح رب ذوالجلال کہتا ہے میری نعمتیں میں تجھے بارش کی طرح دے رہا ہوں، اگر تو ان کی قدردانی کر لیتا ہے تو میں تیرے مال میں، تیری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور میں تجھے وہ نعمتوں بھی دوں گا اور تمہیں میں ایسی ایسی چیزوں بھی دوں گا ما لا تعلمون، جن کو تم جانتے تک نہیں ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک اسی طرح اگر وہ مالدار کا بیٹا اگر ان کروڑ روپیوں کو لے جا کر کے اپنے کاروبار میں لگا کر کے دکان کا گھاٹا کر دیتا ہے، مال کو گھٹا دیتا ہے، سارا دکان اور ساری فیملی خسارے کے اندر پڑ جاتی ہے، تو باپ بیٹے کو بلاتا ہے، بلا کر کے پوچھتا ہے لا میرے کروڑ روپے، تو نے میرے پیسوں کو بربادی کے اندر لگا دیا ہے، کم از کم میں اتنا تو عقل مند کر سکتا تھا کہ تیری جگہ میں تیرے بھائی کو دے سکتا تھا، میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ تیری جگہ اگر میں تیرے بھائی کو دیتا تو وہ کم از کم اپنے کاروبار کو امپروو کر کے اوپر لے جاتا اور اس سے منافع کماتا۔ تو ٹھیک اسی طرح رب ذوالجلال کہتا ہے نیکیوں کی قدردانی کرو گے تو دیتا جاؤں گا، تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ اگر قدردانی نہیں ہوگی ٹھیک وہی نعمتیں اپنے بھائی کو دے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں۔ آج انسان اللہ کی انہی نعمتوں کو لے کر غرور کے اندر مبتلا ہے، عجب کے اندر مبتلا ہے، خود پسندی کے اندر مبتلا ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ جب تک آدمی کو ایک چیز کی قیمت نہیں معلوم ہوتی اس وقت تک بندے کے اندر نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک بادشاہ کا قصہ کتاب میں لکھا ہے، ایک بادشاہ جہاز کے اندر سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ ایسا تھا
جو پانی کی لہریں جب بھی آتی، جہاز ہلنے لگتی تو ایک بندے کی چیخیں نکل جاتی، ڈر کے مارے اس کی چیخیں نکل جاتی۔ بادشاہ کی سمجھ سے باہر تھی کہ پتہ نہیں یہ کون سا بندہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے، مجھے پریشان کرتا رہتا ہے، ایک لہر آنے کو نہیں اس کی منہ سے چیخیں نکل رہی۔ اب بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا، چونکہ ہر بادشاہ کا ایک رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، ایک باعقل صلاحیت والا وزیر ہوا کرتا ہے، ہر موڑ پہ بادشاہ کو صحیح طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ اس وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر میں آپ سے اجازت مانگوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس کی چیخیں بند کروا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے اس کا منہ بند کر دیں، اس کی چیخیں سے مجھے رہا نہیں جا رہا۔ تب وزیر چالاک تھا، اس نے کہا اور 2 ساتھیوں کو، بھائی اس کے 2 ٹانگیں پکڑ اور اسے اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دو، لیکن اسے پکڑے رکھنا۔ تو 2 پیچھے 2 ساتھی تھے، اس چیخنے والے کو ٹانگیں اور ہاتھیں پکڑ کر کے اس دریا کے اندر ڈال دیے، لیکن پاؤں کو پکڑے رکھا۔ تو تھوڑی دیر، منٹوں کے لیے، سیکنڈوں کے لیے پانی کے اندر کے ہچکولے کھاتے رہا۔ پھر اس وزیر نے اٹھانے کا حکم دیا تو اسے اٹھا کر کشتی کے اندر بٹھا دیا گیا۔ اب کشتی جا رہی ہے، کسی کی آواز نہیں، جو چیخیں مارتا رہا اس کی بھی آواز بند ہے۔ اب بادشاہ نے وزیر سے بڑا تعجب سے پوچھا کہ بھئی میں مانتا ہوں پانی کے اندر تو نے ڈالا، لیکن اس کی آوازیں بند کیسے ہو گئی؟ تو اس آدمی نے کہا، جو چالاک وزیر تھا، اس نے کہا، اے میرے آقا، اسے جو سمندر کی جو ہچکچاہٹ تھی اس کا خوف نہیں تھا، اب اسے اس کا خوف ہو گیا ہے۔ اب بات جو کشتی میں بیٹھا ہے اس کی سلامتی اب اسے محسوس ہو رہی ہے کہ جو سلامتی، جو کشتی ہے کتنی سلامتی سے چل رہی تھی، اگر کسی بندے کو اس کشتی سے نکال کر کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو کتنا خوف ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح بندے کو جب تک کسی نعمت کا احساس نہیں ہوتا اس وقت بندے کی سمجھ کے اندر نہیں آتی بات ہے۔ تو رب ذوالجلال نے کئی قرآن کے اندر ہزاروں جگہ مقام جہاں بجا بندوں کو جھجوڑ کے کہا ہے کہ اے میرے فلاں بندو، تم اپنے رب کی نعمتوں کی قدردانی کرنا سیکھ جاؤ گے تو میں تمہیں دنیا میں بھی دیتا رہوں گا اور آخرت میں بھی دیتا رہوں گا، اور قدردانی بھی کرتے رہو، اور ساتھ ساتھ میرا ڈر ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، ہر صورت کے اندر اختیار کرو، میں تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کروں گا اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دوں گا۔ بس ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے، ہم غیروں سے ڈر رہے ہیں، کسی اور سے ڈر رہے ہیں، کفار سے ڈر رہے ہیں، جھنڈ سے ڈر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں ڈر رہے تو بس اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ ایمان والا ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ ہمیں رب ذوالجلال کا ڈر نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی نعمتیں ہم پر برسات کی طرح بھیج رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نعمتوں کی ہم تمام کو ان کی قدردانی نصیب فرمائیں، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔